نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں اللہ کا بیان جاری ہے اور آج اس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ دروس میں یاد کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو کام جائز ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن ہے یہ جائز ہے وہ طلاق ہے، اور اس لیے تمام مسلمانوں والدین پر بھی اور جو شادی کے قابل بچے بچیاں ہو جائیں ان سب پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رشتہ زوجیت میں آنے سے پہلے وہ ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں۔ یہ کوئی ہسبینڈ اور وائف یہ کوئی ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی بلکہ ابدالآباد تک کا ہے، تو اس کو خوب سوچ سمجھ کر اور پھر اس کو نبھائیں بھی۔ ٹھیک ہے اس میں بڑی خوشی مسرت سب کچھ ہے لیکن اس میں بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں نا، تو یہ جو خوشی مسرت کا پہلو ہوتا ہے یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو ذمہ داریوں کا شروع ہو جاتا ہے بہت بڑا ایک، تو اس لیے اس کو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے جب اسلام کی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ انسان مطالعہ کرے نا تو ایک بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو سراپہ رحمت ہے، سراپہ رحمت ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے صرف رحمت ہی رحمت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ انسان بچ جائے، یہ کسی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ قرآن پاک میں اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے بارے میں بھی بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان بچے، کسی طریقے سے عذاب الہی سے اور مشکلات اور پریشانی سے بچے۔ اس سلسلے میں ابھی یہ جو مسئلہ ہے، اسلام نے بہت سی ایسے سٹیپ رکھے ہیں، جیسے نا سپیڈ بریکر ہوتے ہیں نا، سپیڈ بریکر، بھائی یہاں رک جاؤ، 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 یعنی انسان کو بار 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 اسلام موقع دیتا ہے کہ انسان جلدی یہ فیصلہ نہ کرے، خوب سوچ بچار کرنے کے بعد اس طرف آئے۔ اب میں وہ چند سٹیپ عرض کر کے آج کا موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر عورتیں نافرمان ہو جائیں، اپنے ہسبینڈ کے اطاعت نہ کریں، تابع داری نہ کریں، یعنی بغاوت کر دیں، نافرمان ہو جائیں، تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فعظوہن، ان کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، بہترین طریقہ کار کے مطابق ان کو سمجھائیں۔ بعض کہتے ہیں ایسی تلقین، ایسی گفتگو کے جس میں الفاظ بھی خوبصورت ہو، مضمون بھی خوبصورت ہو، رویہ بھی خوبصورت ہو، تو فائد نہیں۔ اسی لیے ہم بعض کہتے ہیں نا، بعض میں بھائی بعض ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، تو فاعذوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے گفتگو، اور کون کرے؟ ہسبینڈ کرے، ہسبینڈ اپنی بیوی کو سمجھائے خوبصورت انداز طریقے سے، یعنی غصے میں آ کر اور گالی گلوچ کے ذریعے، اور اس طریقے سے کہ اگر وہ ماننا چاہے بھی تو وہ باغی، ایسا نہیں، احسن طریقے سے بات چیت کرے کہ بھائی یہ بات غلط ہے پلیز، اور اس کو دلائل کے ساتھ، مختلف طبیعتیں جو کہ مختلف ہیں، جیسے اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق اس کو سمجھائے۔ اگر فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر وعظ و نصیحت کام نہ آئے، ایسے بھی طبیعتیں ہیں کہ جن پر وعظ و نصیحت نرم الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کرے کہ جو بیڈ میں نا اس سے الگ ہو جائے۔ پہلے کیا
اپنا منہ ادھر کر لے، بیوی کا منہ ادھر ہو، اس کو سمجھ آئی بھائی میرا میاں میرے طرف منہ ہی نہیں کر رہا، تو بات تو ہے دل میں، عقل شعور ہوا تو وہ اس کو منا لے گی، یا بھائی تو ادھر سو میں ادھر سو جاتا ہوں، تو اس سے پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی یہ مجھے پسند نہیں کر رہا۔ عقل و شعور ہوا، دانا بینا عورت ہوئی، وہ اسی سے سمجھ جائے گی کہ جس طرح عورت مرد کی ضرورت ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کی ضرورت ہے، اور یہ رشتہ سوائے محبت کے، سوائے نرمی کے، سوائے پیار کے یہ برقرار نہیں رہتا۔ تو سمجھدار عورت یہیں سے سمجھ جائے گی، اور اپنے جو بھی شکایت ہے مرد کو سے وہ اس کو دور کر دے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ چھوٹی موٹی پنشمنٹ، جھڑک لڑائی تھوڑا ایسی، تاکہ بعض اوقات نفس انسان کا نا وہ بہت، اب میں دیکھتا ہوں ہر روز آپ دیکھیں بہت انسان بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور تھوڑے سے ان کو پھر حکومتیں یا باقی معاملات جب پیچھے لے کر جا کر تھوڑی سی اس کی مرمت کرتے ہیں نا، تو بالکل ان کا رویہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اس کے بغیر بدلتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر حکومتوں نے یہ سارے سٹیپ رکھے ہوتے ہیں۔ تو بعض طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی موٹی سزا ہی سے پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اگر یہ تیسرا سٹیپ بھی کام نہ آئے تو پھر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ آپ خود فیصلہ نہ کریں، سمجھے کہ ابھی بھی بھائی یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو بہت بہتر یہ ہے کہ لڑکا بھی اور لڑکی بھی، یعنی ہسبینڈ بھی اور وائف دونوں، یہ خود اس مسئلے کو حل نہ کریں۔ ایک دانا بینا باشعور انسان، خیر خواہ قسم کا آدمی، عقل مند انسان لڑکے کا بیٹھ جائے، وہ اپنے معاملات اس کے حوالے کرے، اور وہ اپنا قصہ کہانی اس کو سنا دے، اور ایک لڑکی کے خاندان کی طرف سے انہی تمام صفات کا آدمی دانا بینا بھی ہو، عقل و شعور والا بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، صاحب علم و فراست ہو، اس کو یہ دونوں بیٹھ کر نا اپنا قصہ کہانی ان کو سنائیں، اور پھر معاملات ان کے حوالے کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں پنچ سالس، سالسوں کو سنائیں، جس کا وہ عقل مند ہے، باشعور لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ایک بھی بد نیت ہوا نا، یہ بڑا ضروری ہے، میں نے زندگی میں بھی یہ تجربہ کیا ہوا۔ یاد رکھیں جو سالس ہوتا ہے نا، یہ وہ تو بہت کمال چیز ہے، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو، اس کی نیت میں فطور نہ ہو، کسی ایک کی نیت میں فطور ہوا نا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یا وہ عقل بھی اس میں ہو، بعض اوقات نیت تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہوتا وہ بیوقوف ہے، بعض اوقات ہوتا تو عقل مند ہے لیکن اس کی نیت میں فطور ہوتا ہے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا، ایک لڑکے کی جانب سے ایک لڑکے کی جانب سے، اگر ان میں خیر خواہی کا جذبہ ہوا، ان کی نیتیں ٹھیک ہوئیں، تو بھائی اس بات کا فیصلہ پہلے کر لو، کیونکہ عموماً انسان کے مزاج کا پتہ ہی ہو کہ بد نیت انسان کا بھی پتہ ہی ہوتا ہے، اچھی نیت والے انسان کا بھی پتہ، لیکن اگر بعض کبھی کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا، معاملہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا، تو پھر اللہ پر چھوڑے۔ تو بہرحال دو تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب بھی آپ اپنے معاملات کسی دوسرے انسان کے حوالے کریں، ایک کو بیوقوف کے حوالے نہ کریں۔ تمام علماء نے منع کیا اپنا معاملات کسی بیوقوف کے حوالے نہ کریں، ایک بار آپ نے کسی بیوقوف کے حوالے کر دیا تو پھر میرے بھائی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنا معاملہ دوسرے کے حوالے کرنے سے پہلے اس کو چیک بھی کر لیں کہ وہ انسان عقل و شعور، علم و شعور والا ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2،
خیر خواہ بھی ہونا چاہیے، بد نیت بھی نہ ہو، اچھا ہو، مشفق ہو۔ بہرحال وہ جو فیصلہ کر لیں ٹھیک ہے، قبول کر لو، دونوں قبول کر لو، لیکن ان میں شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا، کیونکہ آج کل عموماً زیادہ تر لوگ، یا تو ان میں ویسے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عقل کم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا نا جی، یہ انسان کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ کوڑا کرکٹ کی طرح یہ جسم تو نہیں نا ہوگا، جیسے کوڑے کرکٹ کی کوئی ویلیو نہیں نا ہوتی، انسان کی بھی ویلیو ختم ہوگی۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا عقل کم ہو جائے گا، اور چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا انسان کی جو فہم و فراست ہے، عقل و شعور ہے، یہ کم ہوتا جائے گا۔ تو ابھی یہ زمانہ تو نظر ایسے ہی آ رہا ہے نا کہ قیامت کے قریب، یہ تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں آج کل عموماً لوگ ایسے ہی ہیں جن میں عقل و شعور کی بہت قلت ہے، بہت کمی ہے۔ بہرحال تو پہلی بات یہ ہے، فہم و فراست والے، عقل و شعور والے اور خیر خواہ، جن کی دونوں کی نیت ہو کہ ہم نے بھائی پوری کوشش کر کے یہ جو بکھرتا ہوا خاندان ہے ہم نے ان کو جوڑنا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہو تو آج جب یہ لڑکے اپنی من مانیے کرتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، تو دونوں خاندانوں میں وہ رہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو لو میرج ہے بھائی، یہ تو لوگ ایک دوسرے کو پھر دیکھنے کے، نہ اس کے ماں باپ اس کو دیکھنے کے جنہیں روادار ہوتے ہیں، نہ اس کو دیکھنے، بھائی تم نے اپنی مرضی کی، ہم کیسے ہیں تو ان کے ساتھ بات کریں؟ اس لیے شادی کا مسئلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو بھی گیا تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ نا نفس پرستی اور من مانی یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ اگر معاملہ یہاں سے بھی حل نہ ہو، کتنے دیکھو 4 سپیڈ بریکر لگائے ہیں، پہلا واضح نصیحت، یہ کام نہیں کرتا، پھر ہے بیڈ میں تھوڑا سا تنہائی، وہاں سے اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ، اپنی ناراضگی کے اظہار کرو، شو کرو کہ بھائی میں تجھے پسند نہیں کرتا، یہ اس چیز کو چھوڑ دو۔ تو عقل مند تو سمجھ جاتا ہے نا، یہ بھی نہیں کام کرتا تو تھوڑی بہت ہی پنشمنٹ کرو، یہ بھی کارگر نہیں ہے تو پھر آپ نے دوسرے آدمی کو انوالو کر لو، وہ بھی کارآمد نہیں ہے۔ اب اگر فیصلہ ہی کر لیا ہے طلاق کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سٹیپ میں ہی 100 ڈگری پر چلے جاتے ہیں، حالانکہ کتنے سٹیپ اس سے پہلے موجود ہیں۔ اب یہاں سے ہے طلاق کا مسئلہ۔ یہاں پر بھی طلاق کی قسمیں شریعت نے کی ہیں، 3 قسمیں دینے کے اعتبار سے۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، ایک کو کہتے ہیں طلاق حسن، ایک کو کہتے ہیں طلاق بدعت۔ احسن یہ طریقہ ہے کہ عورت ہو حالت پاکی میں، دیکھو یہ سٹیپ ہے، حالت پاکی یا ناپاکی کا ہونا، یہ سوائے عورت اپنے حالت کو بتانے کے بغیر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ انسان اس پر اطلاع پائے۔ عورت ہی کہے گی کہ میری اس وقت حالت پاکی والی ہے یا ناپاکی والی ہے، تو غور و فکر کا سامان مل گیا نا۔ سیدھا طلاق دینے کے بجائے، اور بھائی میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تیری حالت کیا ہے، سوچنے سمجھنے کا ٹائم مل گیا آپ کو۔ وہ بتائے کہ جناب میں اس وقت حالت پاکی میں ہوں یا حالت ناپاکی میں۔ حالت ناپاکی میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، رجوع واجب ہوتا ہے۔ طلاق صرف اس پاکی میں دی جا سکتی ہے کہ جب عورت حالت پاکی میں ہو، لیکن ہر پاکی میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس پاکی میں آپ نے پورے دورانیے کے دوران عورت سے حق زوجیت ادا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی قربت کی ہے، مقاربت کی ہے، مجامعت کی ہے، اس کے سے قریب گئے ہو، تو پھر بھی نہیں دے سکتے طلاق۔ کتنا آپ کو ٹائم دے دیا؟ 10-15 دن آپ کو دے دیے، کیونکہ ایک طہر میں، ایک پاکی کی حالت کی کم از کم مدت 15 دن ہوتی ہے۔ اچھا پہلے آپ تو یہ سوچیں گے نا، اچھا یہ 15 دنوں میں نے کبھی اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں کہ نہیں؟ میں گیا ہوں، وہی طلاق نہیں تو دے سکتا۔ تو آپ کو کتنے دن مل گئے سوچنے کے لیے؟ 10-15 دن مل گئے۔ اچھا اس پاکی کے بعد آئے گا
حیض اس میں بھی تو نہیں دے سکتا، اس کی بھی میکسیمم مدت 10 دن ہے، تو 25 دن اسلام تجھے دیتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ کتنا بڑا وقفہ مل گیا۔ اب اس پاکی کے بعد جو پاکی آئے گی نا، اسی میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے، اب ہے یہ دوسرا بریک کہ تجھے 25 دن تقریباً کم و بیش ہو سکتے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے شریعت نے تجھے دیے ہیں۔ یہ اگر تو فیصلہ کرنا ہے تو خوب غور و فکر کر لے، تیرے پاس اتنا ٹائم ہے۔ اگر دونوں حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے، اب یعنی جتنے کے فوراً، میں نے پہلے عرض کیا، فوراً 100 ڈگری پر جا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا بعد میں کہتے ہیں جی ہم اللہ کے بندو، غصے میں تو آپ نے اپنے کو اس کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، جب غصے میں میں غصے میں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش تھی بھی تیرے کلام کی، وہ بھی تو نے خود اپنے زبان سے ختم کر دی ہے۔ غصے میں تو ہر حال میں ہوگی، اس کا معنی تو نے تو اپنے کیس کو اور کمزور کر دی ہے۔ غصے میں تو جو گنجائشیں بچتی ہیں نا شریعت میں، انسان یہ کہتا ہے میں غصے میں تھا، تو غصے سے کیس پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ ایک طلاق دے، بس فنش۔ اس کے بعد جب یہ طلاق دے گا، اور لفظ طلاق کے ساتھ دے، کیونکہ لفظ طلاق کے علاوہ بھی کئی الفاظ ہیں، اور بھی لفظ ہیں، لیکن یہ بہترین، میں عوام تو نہیں سارے الفاظ کو یاد کر سکتے، جو دروس میرے تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، تو سارے الفاظ کو عوام کو تو ہم یاد نہیں کرا سکتے۔ بہت سے الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایک لفظ آسان ہے نا، معروف بھی ہے، انگلش میں دینے تو لفظ ڈائیورس، اردو، پنجابی، میر پوری، باقی جتنے بھی زبانیں، بلکہ میں اگلے دن تحقیق کر رہا تھا تو ہندو بھی لفظ طلاق ہی بولتے ہیں، حالانکہ ہندی زبان میں بھی یہ لفظ بیسکلی عربی کا ہے، لیکن وہ بھی میرج کو ختم کرنے کے لیے ان کے قانون میں بھی لفظ طلاق ہی ہے۔ تو لفظ طلاق کے ساتھ دے، ایک دے، طلاق کا لفظ دے، اس حال میں دے کہ جو میں نے پہلے دو کنڈیشنیں دی ہیں، اور اس کے بعد کوئی لفظ کسی قسم کا ایسا نہ بولے، بس دیٹ سینڈ، تو نے یہ کام کر دیا۔ اب انتظار کر اس کی عدت کا فیصلہ کمپلیشن کا مرد نہیں کر سکتا، عورت ہی کر سکتی ہے۔ یہ بھی ذرا سوچ لینا، کیونکہ یہ یاد رکھنا، جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے نکاح مکمل ختم نہیں ہوتا، اور بہت سے مسائل ہیں جو اس مرد کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ اب یہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، عورت یہ کہے گی کہ جناب میری عدت مکمل ہو گئی ہے، ہاں وہ بھی اتنی بھی انلمیٹڈ نہیں ہے کہ عورت کے 3 منتھلی یا جب کمپلیٹ ہوں گی تو تب یہ ہوگی، اگر وہ اس کو منتھلی آتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایک خفیہ مسئلہ ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر میں نہیں بلیڈنگ ہو سکتا ہے کسی کو 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے، کسی کو 3 مہینے کے بعد، کسی کو 6 مہینے کے بعد ہوگی، بس 3 کا کمپلیشن ضروری ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکتی ہے، وہی سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہاں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کم از کم مہینے میں ایک ہی بار ہوتا ہے، مہینے میں تو 3 مہینے سے پہلے تو وہ بھی فیصلہ نہیں نہ کر سکتی، لیکن اگر وہ لمبا کرنا چاہے وہ لمبا بھی کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ پراپرٹی میں حصہ لینا ہوتا ہے، پراپرٹی میں حصہ اس کا برقرار رہے گا جب تک کہ وہ عدت میں ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے بیمار نہ آدمی ہو، یاد رکھ لیں، بیمار آدمی کی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا بیمار ہے کہ اب وہ اس بیماری، جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ مر جائے گا اس بیماری میں، یا وہ کسی ایسے کام میں کہ جہاں موت کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے، جیسے جنگ ہو گئی ہے، آدمی آرمی میں ہے، وہ چلا گیا جنگ پر، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے،
اگر طلاق دے اور وہ مارا جائے تو یہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ کینسر کا آدمی مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ اس کو کینسر ہے، طلاق دے گا بھی نا تو 1 سال تک اس کے، اگر سال کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی تو یہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایسی بیمار کی طلاق کہ وہ مرض جان لیوا ہو، یقین ہو کہ اس بیماری میں یہ آدمی مر جائے گا، اور اگر اس آدمی نے طلاق دیا اپنی عورت کو تو اگرچہ اس کی عدت گزر بھی گئی تو سال کے اندر یہ مر گیا تو پھر بھی یہ عورت اس کی پراپرٹی میں کی حصے دار ہوگی۔ تو اس لیے طلاق کے بڑے معاملات ہیں، اور آدمی بھی صحت مند ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، یہ بھی ایک شریعت نے ایک حکم لگایا کہ بھائی تو طلاق کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے؟ اس عورت کو تو محروم کرنا چاہتا ہے پراپرٹی سے۔ تو اگر بیمار ہوا تو بیمار میں پھر 1 سال کی مدت ہے کہ اگر کسی بیمار انسان نے عورت کو طلاق دی اور وہ بیماری ہو جان لیوا، جیسے کینسر وغیرہ اس قسم کی بیماری ہوتی ہیں، تو اگر وہ ان کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے اس کے موت کا ظن غالب ہو، اور وہ آدمی اس بیماری کے بعد عورت کو طلاق دے گا تو پھر وہ طلاق اس کی مؤثر نہیں ہوگی 1 سال تک، اگرچہ اس کی عدت بھی گزر جائے۔ عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر اس عورت نے کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کیا تو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد میں اس کا حصہ رہتا ہے۔ تو اس لیے طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو جب بھی استعمال کریں کسی عالم سے مشورہ کر کے، خوب سوچ و بچار کر کے۔ اب ہے یہ طلاق احسن ہے، بس ایک آپ نے دے دی، انتظار کریں۔ جو یعنی عدت کی کمپلیشن سے پہلے پہلے مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نکاح جدید نہیں کرنا پڑتا، آپ جناب واپس بغیر کسی کو بتائے ہوئے دونوں میاں بیوی واپس رجوع کر لیں۔ کتنا شریعت نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ کو ٹائم دیا 3-4 مہینے، بلکہ بعض اوقات میں 1-2 سال کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کا فیصلہ کرنا عورت ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو بغیر نکاح جدید کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہے جب کمپلیشن ہو گئی عدت کے تو کمپلیشن کے بعد بھی وہ نکاح جدید کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ اتنی شریعت ہے، جب تک وہ کچھ بھی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ ایک طلاق، توہر میں طلاق، ایسا طور کہ جس میں مرد عورت کے قریب نہ گیا ہو اور وہ طلاق دے کر انتظار کرے اس کی عدت کمپلیٹ ہونے کا۔ یہ ہے بہترین طریقہ، اور اس میں سب آسانیاں ہیں، اور جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے مرد یا عورت، وہ مقاصد بھی حاصل ہو جائیں گے، اور گنجائشیں بھی بہت سی آسانیاں برقرار رہیں گی۔ بہترین طریقہ طلاق دینے کا یہ، اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دے۔ اور یہ جو بہانہ لگاتے نا ہم نشے میں تھے، بھائی نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ہم غصے میں تھے، غصے میں تو اور پکی ہو جاتی ہے۔ غصے میں جو لوگ کہتے ہیں نا غصے سے کیس اور اس کا خراب ہوتا ہے کیس، کیونکہ کئی ایسے معاملات ہیں جو غصے میں تو اور بات پکی ہو جاتی ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جب غصے میں کہے جائیں گے تو وہ ہر حال میں طلاق ہو جائیں گے، کیونکہ غصے میں تھا تو اس لیے یہ غصے شصے کا بارہ نہ کیا کرے۔ طلاق جب بھی دیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، خوب سوچ و بچار کر کے، باقی لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے۔ میں آج بہترین مشورہ عوام کو دے رہا ہوں، کیونکہ جو بہانہ بناتے ہیں، جو انسان سوچ بھی سکتا ہے نا، قیامت تک سوچ سکتا ہے نا، اللہ رب العزت خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نائب ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رسول نے پہلے بیان کی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں پہلے سے آلریڈی طے شدہ ہیں۔ آپ ان سے یعنی بہت بڑے عقل مند بننے کی کوشش نہ کریں، بس جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو فالو کریں، اسی میں آپ کا نفع ہے۔ اب دوسری ہے طلاق حسن، اور بات ختم کرتے ہیں۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ایک توہر میں ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی بیان کی، ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائے۔ اب آئندہ مہینے جب اس عورت کا دوسرا توہر شروع ہوگا تو پھر دوسرے مہینے میں دے
تو ابھی بھی ایک پورا مہینہ دے دیا ہے اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے، رجوع کا بھی اس دوران اس کو ٹائم تھا۔ یہ دوسرے مہینے میں جب ایک اور لفظ طلاق کے ساتھ جب طلاق دے گا نا تو ابھی بھی بغیر نکاح کے واپسی کا چانس موجود ہے۔ دوسرے اگر وہ دوسرا مہینہ بھی گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا اور یہ مکمل اس کو اپنے نکاح سے خارج کرنا چاہتے تو تیسرے مہینے کے طور میں ایک تیسری طلاق دے۔ ہاں جب یہ تیسری دے گا نا یہ فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن دیکھو شریعت نے کتنے آپ کو ٹائم دیا ہے، پورا ایک مہینہ، پھر دوسرا مہینہ۔ اب تو نے اتنا عرصہ سوچ، اس کا معنی تیرا فائنل فیصلہ ہی ہے۔ اور پھر شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ تو 3 ہی دے، شریعت کہتی ہے 1 دینے سے بھی وہی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں جو 3 دینے سے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ تیرے لیے پوری زندگی میں فور لائف اینی ٹائم تم واپس آ سکتے ہو۔ لیکن جب تو 3 دے دے گا تو پھر واپسی کے سارے چانس ختم ہو جائیں گے۔ 3 والا سٹیپ نہ اٹھاؤ۔ اور بدعی یہ ہے اور یہ حرام ہے، ایک مرتبہ 3 الفاظ کے ساتھ طلاق 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 طلاق، یا تجھے جا میں نے 3 طلاقیں دی، یہ حرام ہے۔ طلاق ہو جائے گی فوراً عورت حرام ہو جائے گی، حلالہ کے علاوہ کوئی راستہ بھی باقی نہیں رہے گا، مگر ایسا کرنا نجائز ہے۔ نجائز سے مراد کیا ہے؟ بالکل یہ آپ نے ایک وہ کام کیا کہ جس کی شریعت نے، یعنی ہو تو جائے گا مگر شریعت اس کو بالکل ناپسند کام کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا نہ نکاح جدید کا چانس باقی بچتا ہے نہ رجوع کا۔ یا ایسے 3 طلاقیں کے لفظ بول دے، یا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق یہ لفظ بول دے، یا انسان اس طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اس کے ساتھ مقاربت بھی کی ہے، یا حالت حیض میں طلاق دے، یہ تینوں قسم کی طلاقیں طلاق بدعتی ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اس لیے تو ان کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف جو چیز ہے، یہ خلاف سنت چیزیں ہیں مسلمانوں کو، اور جو چیزیں خلاف سنت ہے ہمیں سکون آتا ہی نہیں ہے جب تک وہ کام نہ کرے، مطلب ہمیں سکون نہیں آتا۔ میں دیکھتا اللہ کے بندو، جب شریعت نے تمہیں ایک طلاق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ دے دیا جو تم 3 کے ساتھ اثر کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں مجبوری کیا ہے کہ تم 3 کا لفظ بولو؟ میں کیا مجبوری ہے؟ اور کرنا تو یہ نہ کہ عورت تیرے نکاح سے نکل جائے، تو وہ تو ایک سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن اس میں تیرا نفع ہے، انسان کا نفع ہے، عورت کا بھی فائدہ ہے، مرد کا بھی فائدہ ہے۔ کبھی زندگی میں خیال آ جائے ہم نے غلطی کی ہے تو دوبارہ زندگی میں کبھی بھی 10 سال کے بعد بھی اگر جو شرائط باقی اگر میٹ کریں گی، وہ میچ کر بھی کریں تو تم دوبارہ واپس میاں بیوی بن سکتے ہو۔ تو خود ایک چیز، ایک سہولت، ایک اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، تو تم خدا کی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے دور کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کی نعمت کو اپنے پاس رکھو، اس میں تیرا دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی۔ بعد میں روتے ہیں جی یہ حلالہ ہے، یہ حلالہ تیرے جیسے یعنی دیوس لوگوں کے لیے ہے کہ تم دیوس نہ بنو نہ۔ اچھا جی، یہ بھائی عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اس کا بھی اسلام کہتا ہے تو اس سے طلاق لے۔ تجھے کس نے مجبور کیا تھا 3 طلاقیں دے؟ یا عورت کو کب اسلام کہتا ہے تو خواہ مخواہ جب دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے تو واپس آ، نہ آ تو اس کی بیوی ہے، رو اس کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ نکاح پاڑ لے۔ شریعت نے کب عورتوں کو منع کی ہے؟ یہ نے مجبور کیا، نہیں نہیں تو نے خواہ مخواہ اس کے بعد اس کے پاس آنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اب اس کے پاس آ نہیں سکتی جب تک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کرے، لیکن دوسرے سے طلاق لینا بالکل کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے واپس اس کے پاس آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تیری اپنی مرضی ہے، یہ عورت کی مرضی۔ ظلم کدھر سے ہو گیا؟ یا یہ کہاں سے عجیب و غریب محسوس؟ اسلام اب تو اس کے آ نہیں سکتے جب تک دوسرے کے ساتھ نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں، یہ حرام کام کرتے ہیں، نجائز کام کرتے ہیں، یہ سب کو نجائز ہے۔ شریعت نے سختی کے ساتھ اس کو کیا ہے، یہ جو مشورہ کر کے یہ سارے کام کرتے ہیں یہ سب نجائز ہے۔ اور کس نے کہا بھائی نہ کم یہ کام کرتے ہیں؟ دیوس تو خود بنا ہے نا۔
اچھا یہ عورت تھی، اس نے کس نے کہا تھا کہ تو حالات اپنے گھر کے اتنے خراب کر؟ حساب میں رہو نا. اگر آپ شریعت نے پھر جو اس میں بھی شریعت نے تمہیں پابند نہیں کیا. شریعت نہیں کہہ دیا تو دوسرے مرد کے ساتھ پہلے نکاح کر پھر اسے طلاق لے. بھائی نہیں، کوئی اسی کے ساتھ سارے زندگی گزار، کوئی بھی اسے طلاق نہیں لے سکتا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کے ڈیتھ ہو جائے تو آپ یہ دوبارہ آنا چاہتی تو آ سکتی، اس کے بغیر کوئی دونوں کو سوچنا چاہیے تھا نا. جب شریعت نے اتنے رکاوٹیں ڈالی ہیں، جگہ 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 اسلام نے بریکیں لگائی ہیں، سمجھ جاؤ سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، غور و فکر کرو، سوچو. تمام. تب جب خوب اتنی رکاوٹوں کے بعد تم نے ایک فیصلہ کیا تو آپ پچھتاتے کیوں؟ اس کے بعد بھی شریعت نے پابند نہیں کیا کہ خواہ مخواہ تم واپس اسی کے پاس، جس کے پاس اتنے تجربے کے بعد بھی تم نہیں سنبھلے تو پھر واپس کیوں آنا چاہتی ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کیا اسی کے ساتھ رہے. اللہ پاک ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.